گئے. اب آخری چیز کہ شیخ بنایا کس کو جائے. آپ سمجھ گئے کہ شیخ کیسے بنتا ہے. شیخ کے لیے کوئی رسم پورا کرنا واجب نہیں ہے. ارادہ کر لیا, قلب کی توجہ ہو گئی, اس کی تعلیمات کی اقتداء اپنے اوپر لازم کر لی, شیخ ہو گئے. آپ ارادت میں آ گئے, آپ کا فریضہ پورا ہو گیا, اب آپ مردود نہیں. اور یہ جو جملہ کتابوں میں آتا ہے, تصوف کی کتابوں میں, جس کا شیخ کوئی نہیں اس کا شیخ شیطان ہے, اس کو بھی مس یوز کر کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ میں نے آپ بتایا کامن مسلمان کے لیے جملہ نہیں ہے, یہ صوفیاء پر تہمت لگانے والی بات ہوگی. یہ دراصل انہی کے لیے ہے جو سالک اللہ بننا چاہتے ہیں, فقیری, زہد اور سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں بغیر استاد کے. تو ان کے لیے کہا گیا کہ جو بغیر استاد کے اس کٹھن سفر میں سفر شروع جانا چاہے گا, شیطان اس کو بھٹکا دے گا, شیطان اس کو بھٹکا دے گا. ضروری ہے کہ وہ ماہر استاد کی نگرانی اور تربیت میں سفر طے کریں. اور استاد میں نے سمجھا دیا کہ کس طریقے سے بنتا ہے. اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ شیخ کون ہو. حکم دیا کہ شیخ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے مرید بنائے. جو چل کے تلاش کرے لوگوں کو مرید بنائے, نہ وہ شیخ ہے نہ اس سے بیعت کرنا جائز ہے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مرید بننے کے لیے آئیں تو شیخ چنیں کہ کون اس اہل ہے کہ اسے سلوک اللہ کے لیے چن کے شاگرد بناؤں, اور جس میں وہ صلاحیت نہ دیکھے اس کے واپس موڑ دیں. وہ تو مرید بنانے کے لیے 10 میں سے کسی ایک کو چنتے, 9 کو چھوڑ دیتے, 20 میں سے 1-2 کو چنتے, باقیوں کو چھوڑ دیتے. ویسے کہتے کہ ہماری مجلس سے اکتساب فیض کر لو, مگر اس کو اپنے ساتھ جوڑتے نہیں تھے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ شیخ کو مرید انتخاب کرنے کے لیے حکم دیا کہ ایسا جائز نہیں ہے کہ جو ملے اس کو مرید کر لے. یہ جائز نہیں, جو ملے اسے مرید بنا لے, بلکہ وہ اللہ کے امر کا, تقدیر کا منتظر رہے. جب اللہ کی طرف سے اس کے قلب کو رہنمائی ملے اور وہ خود کسی کو ارادت کے لیے, طلب کے لیے شیخ کے پاس بھیجے, مرید چل کر آئے, درخواست کرے شیخ کے پاس کہ میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں, میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو شیخ بناؤں, اور میں آپ کی زیر رہنمائی سلوک اللہ کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں, چل کر آئے, درخواست کرے, تو فرماتے ہیں کہ پھر تب اس کے حالات کو دیکھ کر, استعداد کو دیکھ کر, صلاحیت کو دیکھ کر, طلب صادق کو دیکھ کر پھر اس کو مرید بنائے اور اس کی تربیت کرے. اور اگر ایسی چیز نہ ہو تو پھر اس کو مریدی میں نہ لے. یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسی صورت میں اس کو مریدی میں نہ لے. یہ ان کا فرمان. اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے, آج ہم نے تصوف کا حشر یہ کر دیا ہے کہ پیر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر مارکیٹنگ کرتے ہیں, ملک اور شہر دھکے کھاتے ہیں, اور اپنے ساتھ مارکیٹنگ مینیجر لے کے جاتے ہیں جو ان کی کرامات گھڑ کے سناتے ہیں, اور گھیر کے لوگوں کو لاتے ہیں کہ اس سے بڑا پیر کوئی نہیں, مردود رہ جاؤ گے, آج خوش قسمتی آئے ہیں بیعت کر لو, اور پکار کے بیعت کرتے ہیں. اولیاء اللہ نے لکھا ایسا کرنے والا شخص شیطان ہے, اور جو مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ تو ابھی خدا کا مرید نہیں بنا, کسی اور کو کیا بنائے گا. جسے مریدوں کی طلب ہے وہ شیخ نہیں ہے, جسے مریدوں کی طلب ہے وہ شیخ نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ نے فرمایا. اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب دے رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ برے صغیر پاک و ہند میں تو اس سے بڑی کتاب زیر مطالعہ کوئی نہیں ہے نا. حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ مشائخ کا طریقہ یہ ہے, کسی کو مرید بنانے کی شرائط کیا ہے کہ کسی کو مرید بنانے کے لیے سب سے پہلے 1 سال تک اسے خدمت خلق میں مصروف رکھے. 1 سال تک خدمت خلق میں اسے مصروف رکھے, تاکہ اس کا نفس دیکھے کہ قبول کرتا ہے ریاضت, خادم بننا پسند کرتا ہے یا مخدوم. جب سال خدمت خلق کروائے اور دیکھ لے کہ یہ مخدوم بننے کا خواہش مند نہیں, خادم بننے کا خواہش مند ہے, تو اگلے سال اللہ کی خدمت میں لگائے. پہلے سال خدمت خلق کروائے,
لوگوں کے جوڑے سیدھے کروائے، لوگوں کی نوکری کروائے، مسجدیں دھلوائے، صاف کروائے، خدمت کروائے لوگوں کی، اگر وہ اس قابل ہو اگلے سال پھر اسے اللہ کی خدمت اور ریاضت اور مجاہدہ میں ڈالے۔ جب دوسرے سال اللہ کی خدمت، طاعت اور عبادت اور ریاضت میں لگ جائے اور اس کا رستہ بھی گزار لے تو تیسرے سال اسے پھر اپنے دل کی حفاظت کے طریقے بتائے، دل کی حفاظت کے طریقے بتائے۔ فرمایا کہ اگر اس راستے پر چلے اور تینوں مراحل گزار کے دیکھے کہ مرید اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اور ثابت قدم ہے اور اس میں صلاحیت ہے اور اخلاص ہے اور ہمت ہے، تو فرمایا تب اسے اپنی ارادت میں لے اور یہ دیکھے کہ یہ ان احوال میں کس منزل تک جا سکے گا۔ کیا رستے میں واپس مڑ جائے گا؟ یہ خالی بیعت کر کے جیسے پہلے تھا جو کا تو ہی پڑا رہے گا؟ اور آج کل حال کیا ہے؟ بیعت کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی مقصد ہی اس ارادت کا یہ تھا کہ دین سکھایا جائے، دین کی روح کو بیدار کیا جائے، زہد اور ورع کے طریقے سکھائے جائیں، دل سے غیر کی محبت اور حرص نکالا جائے، اللہ کی راہ کا سالک بنایا جائے اور ان مراحل سے گزارا جائے، آداب بتائے جائیں محبت کے، ادب کے، تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، اور مولا سے ملایا جائے۔ مقصد تو یہ تھا۔ کیا یہ پورا کیا جا رہا ہے؟ تو پکڑ دھکڑ کے مرید بنائے، نذرانے لیے جیب میں ڈالے، چلتے بنے، سالانہ دورے کیے، نذرانے وصول کیے، چلتے بنے، مرید جائیں جہنم۔ اگر غرض صرف مریدوں سے پیسہ بٹورنا ہے اور چندے لینا ہے اور نذرانے لینا ہے تو پھر اس مرید کی حالت پہ بھی اللہ رحم فرمائے اور اس نام نہاد پیر کے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے۔ اور یہ کہ یہ مقصد ہے کہ تعویذ دے دی، یہ پیر جی تعویذ دے دیں، گنڈا دے دیں، دم کر دیں، جن آ گئے جنات کو نکال دیں، یہ کل اولیاء اللہ جنات کو نکالنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ اولیاء کا کیا کام؟ تمہیں جن ہے، جن نکالنے ہیں، تمہیں یہ کرے، یہ سارے عاملوں کے کام ہیں، یہ تصوف کا باب نہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ دیکھے کہ یہ کس منزل تک رسائی حاصل کر سکے گا، وہیں کا وہیں رہے گا تو واپس موڑ دے، مرید نہ کرے۔ اگر چلتا ہے، آگے چلتا ہے تو دیکھے کہ کہیں رستے سے واپس مڑ جائے گا یا چلتا رہے گا یا کاملوں کے ساتھ جا کر ملے گا۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اگر وہ محسوس کرے کہ یہ پیچھے مڑ جائے گا سلوک اللہ کی منزلوں میں اور فقیری اور سلوک میں آگے نہیں بڑھے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، اگر اس کا خطرہ بھی محسوس کرے تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری میں فرمایا کہ اسے شروع سے ہی مرید نہ کیا جائے، اسے شروع سے ہی مرید نہ کیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا عامت الناس کا مسئلہ ہی نہیں ہے پیر اور مرید اور شیخ چننا اور ارادت کرنا۔ عامت الناس کا مسئلہ تو فقط یہ ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں، مسجد میں لائیں، اور یہ طریقہ علماء کے سپرد اللہ نے کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو دین کی اہمیت دیں، شریعت کی اہمیت دیں، پنجگانہ نماز پر لائیں، حرام چھڑائیں، حلال پر لائیں، روزے کی طرف رغبت دلائیں، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، نیکی کی طرف، نماز جمعہ پڑھیں، عید پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، مسجدوں کی خدمت کریں، عملی زندگی میں دین کی کچھ کیفیت پیدا کریں۔ اگر یہ مقصود ہے تو یہ فریضہ علماء امت کا کام ہے، اس میں مشائخ کا اور ارادت اور پیری مریدی کا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ تو ایک اسپیشلائزڈ چیز ہے، اسپیشلائزڈ ان کے لیے جو اس راستے پر پہلے سے ہوں، فرائض و واجبات اور سنن پر پہلے سے قائم ہیں، حلال اور حرام اور اوامر اور نواہی پر قائم ہیں، اب ان کے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی ہے مولا کی محبت کی، قرب الہی کی، سلوک اللہ کی، منزلیں طے کرنے کی، تو جو اس راستے کا مسافر بننا چاہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی سے ارادت قائم کرے اور کسی کو شیخ مانے اور اس کی مریدی یا اس کی یعنی شاگردی میں آئے، یہ اس کا اسپیشلائزڈ کیس ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے جیسے حضور داتا گنج بخش میں کہ جس شخص کے بارے میں آپ اسے اچھی طرح جانچیں، اگر یہ خطرہ بھی فیل کریں کہ رستے سے ہٹ جائے گا، اس میں ہمت نہیں آگے چلنے کی، ہمت، تو فرمایا اس کو شروع سے ہی مرید نہ کرے،
اگر درمیان میں رہ جانے کا اندیشہ ہو، چل پڑے، تو فرمایا اس کو پھر آگے بڑھائے اور کامیاب کرے۔ تو یہ تصور تھا اولیاء کا، صوفیاء کا، یہ تصور تھا۔ اور اب اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے، وہ فرماتے کہ شاگرد کو تلاش ہو کامل شیخ کی کہ جو اسے ان پن خطر منزلوں سے گزار کے لے جا سکے، جو توجہ دے سکے، جو اس کو شریعت، حدیث، قرآن، فقہ اور طریقت، ان پانچوں علوم میں تربیت کر سکے۔ یہ شیخ کی ذمہ داری۔ کل اولیاء نے کہا کہ شیخ کے لیے لازم ہے کہ عالم ظاہر بھی ہو، عالم باطن بھی ہو، عالم باللہ بھی ہو، عالم بامر اللہ بھی ہو۔ اور ہم نے ٹونے ٹوٹکے کا نام تصوف و پیری مریدی بنا لیا ہے۔ اور زاہد اور صاحب ورع ہو، متقی ہو، عالم ہو، اور وہ احکام قرآن سکھائے مرید کو۔ یہ حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی فرماتے ہیں کہ شیخ کے بدایت المرید ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ واجب یہ ہے شیخ، اس شیخ کی صحبت جائز ہے جو عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، متقی بھی ہو، اور ظاہری شریعت کے علوم کا بھی عامل ہو اور باطن کا بھی عالم ہو، اسی شیخ کی صحبت جائز ہے۔ اب اس پیمانہ میں نے دے دیا، میرا نہیں ہے، یہ کل اولیاء، صوفیاء اور ائمہ تصوف کا پیمانہ ہے۔ اس پر جانچنا چاہیے کہ کیا اس پر جانچ کے آپ بیعتیں کرتے پھرتے ہیں؟ اس پہ تصوف کا مدار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ أَن يُعَلِّمَ تَلْمِيذَهُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَسُنَنَهَا۔ شیخ کی ذمہ داری ہے کہ جب مرید اس کے حلقے میں آ جائے تربیت میں، اس کو نماز کے فرائض بھی سکھائے، اس کو سنتیں بھی سکھائے۔ اور آج ایسے پیروں کی نام نہاد پیروں کی کمی نہیں ہے جن غریبوں کو خود فرائض اور سنتوں کا فرق معلوم نہیں۔ کوئی اگر اس طرح چل کے آئے آپ کے پاس کہ ڈنڈورا پیٹے اور مارکیٹنگ کرے میرے مرید ہو جاؤ، اس سے پوچھو کل سنتیں کتنی ہیں نماز کے اندر، اور واجبات کتنے ہیں، اور مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں۔ اگر اس کو نماز کے کامل ہونے کے مستحبات، مکروہات نہیں آتے، دھکا دے کے نکال دو اس کو۔ اس نے کہا تم صوفیاء اولیاء کو بدنام کرتے پھرتے ہو اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس لیے یہ ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ شریعت کا علم تو مولویوں کا کام ہے، ہم تو فقیر اللہ والے لوگ ہیں۔ وہ گرز پکڑیں گے، دوزخ کے فرشتے تمہیں اللہ والے ہونے کا گمنڈ نکال کے رکھ دیں گے، مار مار کے تمہارا، کہ میری محبوب کی امت کو گمراہ کرتے تھے تم اپنے پیٹ کے لیے۔ کوئی ملنگی تصوف کی گنجائش نہیں ہے، بے دین اور بے شریعت تصوف کی گنجائش نہیں ہے، اور مرید بنانے والے تصوف کی گنجائش نہیں ہے۔ مریدوں کی تلاش میں ملک ملک مارا مارا پھرنا، ایسے کسی تصوف کی گنجائش۔ شیخ کا کام ہے کہ دین سکھائے، اور پھر فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، پھر مریدوں کو حلال اور حرام سکھائے، وَالْإِرْتِفَاءَ عَنِ الشُّبْهَاتِ، اور شبہات کا ارتفاع ختم کرنا سکھائے، اور ریا سے بچنے کے طریقے سکھائے، خلوت کے آداب سکھائے، غض بصر سکھائے، حفظ فرج سکھائے، دوام علی الذکر سکھائے۔ یہ شیخ کے فرائض ہیں، جو یہ کام کرے وہ پیر ہے، وہ شیخ ہے۔ نہ یہ کہ بس ہاتھ میں ہاتھ دیا، وظیفے دیے، تعویذ لیے، پیسے لے جیب میں کھائے، اچھا مولا بیڑا پار کرے گا تیرا، ہوں تو سارے سلسلے چ آ گیا، انشاءاللہ کوئی گھبراہٹ نہیں، نہ دنیا دی نہ آخرت دی۔ اس غریب نو گھبراہٹ تو ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، وہ مرید بنان والے پیر نو ضرور ہوئے گی گھبراہٹ، الٹا لٹکا دیتا جائے گا اس۔ اور امام ابو مدین غوث المغربی فرماتے ہیں کہ جو ارادہ ہے مریدی نام ہے زہد کا، جو زہد نہیں سکھاتا وہ کس چیز کا شیخ ہے، جو دوام علی الطاعت نہیں سکھاتا وہ کس چیز کا شیخ ہے۔ اور فرمایا اس شیخ کی صحبت لو جو شیخ ہے، عامل ہے، زاہد ہے، عالم بالظاہر، عالم بالباطن، متبع غیر مبتدع، عاقل، عارف، عالم الظاہر والباطن والحقیقت والطریقہ ومخالف وہوا النفس، جو ان شرائط پر پورا اترے اور یہ طریقہ مریدوں کو سکھائے، شاگردوں کو، وہ شیخ ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ کہ جو لوگوں کو کم کھانا سکھائے۔ ایک پیر صاحب آ کے رہتے تھے وہاں کسی گاؤں میں، اس گھر کی ایک ہی دیوار تھی، ساتھ مسجد تھی، پنجگانہ، ساتھ ایک ہی دیوار، مسجد میں نماز پڑھنے کبھی نہیں آئے۔
ان کے مریدوں سے ہم نے پوچھا یہ جنگ کا واقعہ ہے، وہ آپ کے پیر صاحب یہاں رہتے ہیں 10 12 15 دن ایک ہی دیوار ہے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں میں 5 ہی نمازیں مدینہ پاک جا پڑھنا، 5 نمازیں مدینہ پاک پڑھتے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑے کرامت والے ہیں۔ ان کے مریدوں کو کہا آئندہ یہ کریں کہ پیر صاحب کو 1001 روپیہ دے دیں یا 500 روپیہ، اور کھانا بند کر دیں ان کا، نہ ناشتہ نہ دوپہر کا نہ شام کا، لنچ ڈنر بند کر دیں، کہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ تو مدینہ پاک جاتے ہیں، کھانا بھی اتوں ہی کھاندے رہنا، حضور دے شہر دے ہوٹل تو کھانا کھاتے، آج روزانہ 5 بار جاتے ہیں، کھانا بھی وہیں سے کھائیں برکت والا۔ وہ پیر صاحب بھاگ گئے۔ یہ سب آپ لوگوں کے پاس تو کہ علم نہیں ہے، آپ کی جہالت کا ناجائز فائدہ اور نقصان مسلک کو پہنچ رہا ہے۔ فرمایا وہ شیخ ہو جو عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، زاہد بھی ہو، متبع شریعت بھی ہو، اور عالم شریعت کا بھی ہو، طریقت کا بھی ہو، حقیقت کا بھی ہو۔ کبھی پوچھا آپ نے کہ فلاں کا صاحبزادہ ہے، فلاں گدی سے ہے، کبھی پوچھا کہ اس کے پاس کیا علم ہے، کتنا شریعت کو جانتا ہے، کتنا طریقت کو جانتا ہے، کتنا حقیقت کو جانتا ہے، کتنے احکام الہیہ سے واقف ہے؟ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خبر ملی فلاں گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا ہے، اللہ والا، شاگردوں کے لیے چلیں اس کی زیارت کر رہے ہیں اللہ والا کی۔ کئی دنوں کا سفر کر کے اس گاؤں میں پہنچے، جب پہنچے اس مسجد کے دروازے پر تو اس شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا۔ سیدنا باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سلام کیے بغیر واپس مڑ آئے، کئی دنوں کی پیدل مسافت کر کے۔ مریدوں نے پوچھا حضور اتنی تکلیف اٹھائی کیوں آئے؟ تو آپ نے ایک جواب دیا، وہ فرمانے لگے اس لیے مڑ آیا کہ جس شخص کو حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے آداب کی حفاظت کا حیا نہیں ہے، وہ رب کے اسرار کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ حضور نے ادب سکھایا کہ قبلے کا یہ ادب ہے، جسے ادب نہیں آتا اسے خدا کی معرفت کے راز کیوں دیے جائیں گے ایسے بیکار شخص کو؟ اس لیے واپس مڑ آیا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش کا آخری ان کا قول سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آذربائیجان سفر پہ تھے، وہ کریا اولیاء اللہ صوفیاء اہل اللہ کی تلاش میں زیارت کے لیے جاتے، آذربائیجان گیا تو کشف المحجوب میں فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش کے گندم کے خرمن میں 2-3 گدڑی پوش کھڑے تھے، فقراء صوفیاء کہلانے دعویٰ کرنے والے گدڑی پوش، وہ دامن پھیلائے ہوئے کھڑے تھے، مانگ رہے تھے گندم۔ تھوڑی دیر کے بعد اس گندم کے مالک آئے، انہوں نے ان کی جھولی میں گندم ڈال دی، واپس چلے گئے۔ میں پریشان ہوا، اور میرے شیخ نے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ حال دیکھ کر آیت پڑھی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی آخرت کے نام پر دنیا خرید لی۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اپنے شیخ سے کہ یہ لوگ کس وجہ سے اتنے بے عزت قرار دے دیے گئے کہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں اور لوگ گندم ڈال رہے ہیں ان کو، اور لباس صوفیاء والا پہنا ہوا ہے، لباس صوفیاء والا فقیری کا پہنا ہوا ہے، مگر اتنے بے عزت کیوں ہو گئے؟ یہ توجہ طلب ہے جواب۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جواب دیا یہ اتنے بے عزت اس لیے اللہ نے ان کو کر دیا کہ ان کے جو پیر تھے، ان خلیفوں کے جو پیر تھے انہیں مرید جمع کرنے کی حرص تھی، ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی حرص تھی، اس لیے اللہ نے ان پیروں کے مریدوں کو مال دنیا جمع کرنے کی حرص میں مبتلا کر دیا۔ یعنی جن کے پیر دنیا میں مرید جمع کرنے کی حرص میں مارے پھرتے ہیں، جن کی ایفرٹ یہ ہے کہ کوششیں کر کے زیادہ سے زیادہ مرید بنا لیے جائیں، اور آج کل تو بڑا کمپٹیشن مرید بنانے کا ہے کہ کس کے مرید زیادہ ہیں، مرید بنانے کا، تو جن کا حرص مرید بنانے اور بڑھانے کا ہو ان کے مرید دنیا جمع کرنے کے حرص میں مبتلا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اور فرمایا کہ دنیا جمع کرنے کے حرص سے بھی زیادہ برباد کرنے والی حرص مریدوں کو جمع کرنے کی حرص ہے، کہ وہ دنیا کے نام پر جمع کر رہا ہے،
اور وہ جو مرید جمع کرتا پھرتا ہے وہ دنیا کو دین اور روحانیت کے نام پہ جمع کر رہا ہے۔ اس لیے حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو بغیر امر حق کسی کو مرید بننے کا دعوت دینا اپنی خواہشات کی پرورش کرنے کے مترادف ہے۔ تو وہ تو اس طرح کسی کو ارادت میں لینے سے پہلے جانچ پڑتال کرتے تھے۔ تو یہ آداب شیخ اور شرائط شیخ ہوئے اور حقیقت ارادت ہوئی۔ آج یہ مضمون ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی پھر علم باطن اور اس کی ضرورت سلوک اللہ کی راہ میں اس موضوع کو اگلا حصہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔